کہ بہت سارے جو فنڈامنٹلسٹ گروپس تھے، ریلیجسلی موٹیویٹڈ ایکسٹریمسٹ گروپ تھے، ان کا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ یہ جو ہم لوگ مسلمان لوگ ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں، اس وقت تو چونکہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جی، ہمارا جو تعلق ہے، رشتے ناتے ہیں اور جو ثقافت ہے وہ سینٹرل ایشین یا عربک یا جو خلیج فارس جس کو آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ملتی ہے۔ اور اس کی وجہ ایک تو ریلیجن ہے کہ چونکہ یہ ریلیجن ان علاقوں سے امپورٹ ہوا، دوسری وجہ اس کی وہاں کے جو ہے وہ حملہ آور ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ پہ اٹیک کی، موسٹ آف دیم ور مسلمس، انہوں نے پھر اس ریلیجن کو امپورٹ کیا، تو وہ پھر اس حساب سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ہم تو انہی لوگوں کی جو ہے وہ باقی نسل جو ہیں وہ ہیں۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد اس سوچ کے اندر ایک بہت بڑی شدت آ گئی، اور اس میں یہ کوشچن جا کے پچھلے کوشچن سے جڑتا ہے، آئیڈینٹی کرائسس سے، کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم ہندوستانی نہیں ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ سوال دوسرا ان کے ساتھ پھر یہ اٹھتا تھا کہ اگر ہم ہندوستانی نہیں ہیں تو پھر ہماری اوریجن جا کے ملتے کس سے ہے؟ اینڈ دیٹ واز دا موسٹ امپارٹینٹ کوشچن جو کہ سب لوگوں کے ذہن میں تھا۔ اس کے جواب میں پھر انہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دی، حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ 1947 14 اگست سے پہلے ہم ہندوستانی تھے اور 14 اگست کے بعد ہم پاکستانی ہیں۔ 14 اگست 1947 سے پہلے ہماری جتنی تاریخ تھی، روایات تھی، ثقافت تھی، وہ ہندوستانی تھی، اور 14 اگست کے بعد ہم نے ایک نیا ملک بنایا اور اس کی اپنی ہم نے ایک ہسٹری اور ایک نئی ثقافت جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ان کو کہنا چاہیے تھا، That was the truth and that was the solution to their identity crisis اور ان کے جو سائیکالوجیکل میک اپ ہے اس کے لیے۔ لیکن یہ مانتے ہوئے پھر وہ شرماتے تھے، شرماتے اس لیے تھے کہ اگر وہ یہ مان لیں کہ 14 اگست 1947 سے پہلے ہم ہندوستانی تھے تو اس کا مطلب پھر ہندوستان کے پیچھے جو ہسٹری ہے، مذاہب ہیں، وہ سارے جا کے آپ کو آؤن کرنے پڑیں گے فرام ڈے ون، کہ ہندوستان میں ایک زمانے میں بدھزم تھا، جینزم تھا یا ہندوازم تھا، یہ سارے مذاہب سے ہم گزر کے تو پھر ہم نے اسلام قبول کیا، تو ہم اپنے جو ماضی ہے اس کو ایک دم غائب نہیں کر سکتے، ہم اس کو اپریشیٹ نہ کریں لیکن اس کی ایگزسٹنس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے اگر ہم کوئی سیویلائزڈ لوگ ہیں تو سیویلائزیشن ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز، تو یہ اتنی سالوں کا، صدیوں کا جو ہمارا پروسیس ہے اس کو ہم ایک دم راستے میں کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ تو یہ پھر ایک ایسا کنفیوژن پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے خود پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو ہے یہ چیز کلیئر نہیں کہ ہم کون ہیں۔ اب اس کے اوپر پھر میں نے یہ کہا کہ یہ قوتیں یہ کوشش کر رہی تھی جو پرو اسلامسٹ یا ریلیجسلی موٹیویٹڈ قوتیں، کہ ہم ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ اپنے آپ کو ہم انڈین سب کنٹیننٹ سے باہر کی ایک سپریٹ قسم کی ایک اینٹیٹی جو ہے وہ بنا کے پیش کریں۔ لیکن ان کو ظاہر ہے ان کے پاس اختیار نہیں تھا، جنرل ضیاء الحق کی شکل میں ان کو ایک اسپوک پرسن اور ایک ایسا خوفناک ہتھیار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مل گیا، جس کو انہوں نے اس کام کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زہریلی قسم کی اٹیک کی وہ کلچر پر کی، چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کلچر ہے اس کی موجودگی میں ہم اپنے آپ کو نان انڈین نہیں کہہ سکتے، کہ یہ ہمارے لوگوں کی شکل و شباہت، ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کے یہ سارے رسم و رواج یہ سارے ایک طرح کے ہیں، تو پھر ہم نے الگ ملک کیوں بنایا؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ انڈین سب کنٹیننٹ کو ڈیوائیڈ ہونے کے باوجود جو وہاں کے لوکل کلچرل ایکٹیویٹیز تھی وہ سٹل تو لوگ اسی طرح کرتے تھے، کہ لوگ اسی طرح جو ہے بسنت بناتے تھے، بیساکھی کا تہوار بناتے تھے، پتنگ بازی کرتے تھے، یعنی جو کچھ بھی انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر پہلے ہوتا تھا، کھیلیں تھی، وہ سارا کچھ وہی تھا، صرف ملک کا نام بدل گیا تھا۔ اور جو اسلام کے نام پہ انہوں نے ملک بنایا تھا اس میں ابھی اسلامائزیشن کا پروسیس شروع نہیں ہوا تھا، لہذا ملک وہی تھا لیکن ابھی بیٹھ کے یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس کو کیسے جو ہے وہ چینج کیا جائے۔ چنانچہ جنرل ضیاء کی شکل میں جو ڈکٹیٹر سامنے آیا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کسی طرح کے عوامی مینڈیٹ کی ضرورت نہیں تھی، دوسرا یہ کہ اس نے پاکستان کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کی کمر توڑ دی تھی، اس نے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پھانسی چڑھا دیا تھا، اور اس کے بعد اس نے سارے جو پولیٹیکل ورکرز تھے جو ڈیسنٹ کسی بھی طریقے سے
ان کو اس نے جیلوں میں ڈال دیا تھا، قلعوں میں ان پہ تشدد کر کے، ان پہ جو ہے کوڑے برسا کے سوسائٹی کے اندر ایک فیئر، خوف و ہراس کی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کہتا تھا کسی نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا تھا. یعنی ایک بہت ہی خوفناک فضا جو ہے اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ موجود تھی. اس فضا میں اس نے پھر جو ہے اس کو اسلامائز کرنا شروع کیا، اور اس نے ٹی وی پہ جو ہے وہ بٹھا دیے ملا جنہوں نے بیٹھ کے تو قرآن شریف کے صحیح اور غلط ترجمے، حدیث شریف کے صحیح اور غلط حوالے، یہ مختلف فرقوں کے لوگ اور یہ اس طرح کی جو ہے، اور جس کے ساتھ پھر اس نے سب سے بڑی چھلانگ جو لگائی وہ افغانستان میں، جس کی وجہ سے اس نے پوری سوسائٹی کو ملیٹرائز کر کے رکھ دیا. اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس گھر میں سبزی یا آلو نہیں ہوتے تھے اس میں بھی 3-3 4-4 کلاشنکوفیں جو ہیں وہ آ کے پہنچ گئی. یہاں تک کہ انہوں نے ہسٹری بدلنے کی کوشش کی. حالانکہ ہسٹری جو ہے وہ ہسٹری ہے، جسٹ لائک سائنس. آپ کا ہسٹری کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن ہسٹری کے جو فیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نہیں بدل سکتے. لیکن انہوں نے وہ بھی کیا، اور انہوں نے انڈیا کے حوالے سے یا مغرب کے حوالے سے، ویسٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یورپ، ان حوالوں سے پھر انہوں نے اس کے اندر ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈالی جس میں کہ ہیٹ مونگرنگ، دوسرے سے نفرت، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، کہ اس طرح کا تاثر جو ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں دینا کہ جی دنیا کا سب سے سپیریئر ترین مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. کہ جب پاکستان کی نئی آئیڈینٹی آئی تو اس آئیڈینٹی کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز جو ہے ان کو یہ کہا کہ آپ تھوڑا سا اس میں سے نکلیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک فیئر تھا کہ جن لوگوں نے اس وقت شروع میں پاکستان کیا تھا، یا پاکستان کریٹ کرنے کے بعد شروع میں جو پاکستان کے جو ہے وہ ڈیسیجن میکر تھے یا پالیسی میکر تھے، ان کے اندر ایک بہت بڑا فیئر تھا. اور فیئر کیا تھا کہ جی یہ ملک جو ہے اس کے اندر یہ جو مختلف کامیاں اور کامیتیں ہیں یہ جو ہے ہمارے لیے مسئلہ بن جائیں گی. یہ پاکستان کی ہسٹری کا انتہائی جو ہے کریٹیکل اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. لیکن بہرحال انہوں نے بائی ہک اور کروک جو ہے اردو کو ایز اے آفیشیل لینگویج جو ہے وہ پاکستان پہ نافذ کیا. حالانکہ اردو آن گراؤنڈ جس ٹیریٹوری پہ پاکستان بنا تھا اس پہ کوئی اردو بولتا نہیں تھا. اس پہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو زبان لوگ بولتے تھے اس کو ہندوستانی کہتے تھے. اپنے علاقوں میں تو وہ ٹھیٹھ اپنی زبان بولتے تھے. مثلا جو پختونخوا کے لوگ تھے وہ تو پشتو کے علاوہ کوئی زبان اپنے علاقے میں نہیں بولتے تھے. اگر کوئی ٹورسٹ وہاں آ گیا، گزرتا ہوا وزٹر آ گیا، تو اس کے ساتھ جو زبان بولتے تھے وہ ہندوستانی ٹائپ لینگویج تھی. اچھا جی، ٹھیک ہے جی، جو اردو کے بہت زیادہ قریب تھی لیکن اس کو اردو نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح بلوچی جو ہیں وہ اپنی زبان بولتے تھے، سندھی اپنی زبان بولتے، اب بھی جو ہے وہ سندھ کے اندرون سندھ آپ چلے جائیں تو وہ اپنی زبان بولتے ہیں. پنجاب میں بھی یہ بات تھی جی. لیکن یہ ہے کہ ان کو اردو جو ہے وہ آفیشلی ان کو اڈاپٹ کرنی پڑی کہ یہ اسٹیٹ کی لینگویج ہے. اور اس وقت چونکہ پاکستان نیا بنا تھا اور لوگوں کے خواب تھے، ان کی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے اس طرح کی جس کو ڈریمز آپ کہتے ہیں یا ہوپس تھی، تو اس لیے انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا. آلدو کہ جو انٹلیکچوئل ہے، جو وہاں کا رائٹر ہے، جو وہاں کا جو ہے سول سوسائٹی ہے، اس نے اس کے خلاف ریزسٹ کیا کہ یہ ایک زبان کو ساری زبانوں پہ جو ہے وہ مسلط نہ کیا جائے. جی. اچھا، یہ اب جو ہے یہ بالکل الگ بحث ہے، لیکن یہ کافی دور نکل جائے گی اگر ہم ادھر جاتے ہیں. لیکن چونکہ بات ہم ایک خاص ان کے سوال کی روشنی میں کر رہے ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ پھر اس زبان کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ لوگ ایک لڑی میں پرونا جس کو کہتے ہیں کہ دے ول کم انڈر ون فلیگ، ایک سوچ. ٹھیک ہے جی. اور اس سے جو ہے وہ ایک مضبوط پاکستان بنے گا، جس کی بات کی بڑی ہسٹری ہے کہ وہ انہوں نے جو مختلف صوبے ختم کر کے 1 یونٹ ڈکلیئر کیا اس طرح کی، لیکن وہ ایک الگ چیپٹر ہے جس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے. آئیڈینٹی کے حوالے سے یہ تھا جی. اب اس کا تو لوگوں نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں اسکولوں میں بچوں کو انہوں نے اردو پڑھانی شروع کر دی، اور بہت سارے علاقوں میں انہوں نے اپنے بچوں سے اردو بولنی بھی شروع کر دی. اوکے، ٹھیک ہے نا جی. جیسے پنجاب ہے
سندھ بلوچستان میں یہ کم ہوا، پنجاب میں اور پختونخوا میں یہ بہت زیادہ ہوا کہ والدین نے، جو پنجابی والدین تھے، انہوں نے اپنے ہی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ پنجابی کے بجائے اردو میں بات کرنی شروع کر دی، جس سے پھر رفتہ رفتہ پنجابی میں تو پنجابی علاقوں میں تو اردو ایک بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہو گئی، لیکن کسی زبان کا جو عوامیت ہوتا ہے اور اس کے اندر جو عوامی رنگ ہے وہ اس میں بہرحال ابھی تک نہیں آ سکا، بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا الٹا اس طرح کہتے ہیں بڑے دانشور کہ یہ اردو کو سرکاری زبان قرار دے کر پاکستان نے جو ہے وہ اردو زبان کے خلاف سب سے بڑی جو ہے وہ زیادتی کی ہے، کیونکہ اس کا یہ اثر پڑا کہ جو ہی پاکستان نے اردو کو آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کیا تو انڈیا کے اندر جو ہے اس کے خلاف ایک طرح کا رد عمل سامنے آیا کہ جی یہ تو پہلے تو ایک پاپولر لینگویج تھی، ایک خاص مسلمانوں کے ایک خاص سیکشن کی، جس میں ان کے اخبارات، ان کی کتابیں، ان کے رسائل، ان کی مختلف لٹریری ایکٹیویٹیز اردو میں تھی، لیکن جو ہی اس کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کر دیا تو اس کے لیے پھر اس کی حیثیت جو ہے نا یہ تھوڑی سی ناقابل قبول ہو گئی انڈین لوگوں کے لیے کہ بھئی یہ تو دوسرے ملک کی آفیشیل لینگویج ہے تو ہمیں کیا اس سے۔ پھر اس میں اردو ہندی کی جو بحث شروع ہوئی، درمیان سے جو ہندوستانی غائب ہو گئی، کچھ لوگ ابھی تک انسسٹ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی پورے ہندوستان میں آج بھی بولتے ہیں یہ اردو ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہندی ہے، یہ پھر ایک جو پروسیس تھا وہ اس کے اندر سٹارٹ ہوا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سب سے زیادہ اردو اس لیے ڈیمیج ہوئی کہ اگر اس کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج نہ قرار دیا جاتا تو یہ شاید جو ہے وہ انڈین سب کنٹیننٹ میں ہندی کے بعد دوسری بڑی لینگویج ہوتی، کیونکہ اس کو ایک عوامی سطح پہ قبولیت حاصل تھی اور یہ اس وجہ سے جو ہے یہ تعصب کا شکار ہوئی ایک طرف۔ دوسری طرف آئیڈینٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، دیکھیں لینگویجز جو ہیں وہ آپ کے کلچر اور آپ کی جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا محض ایک حصہ ہوتی ہیں، وہ آپ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں یا اس کے ایکسپریشن کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اب صرف لینگویج سے جو ہے وہ کسی سوسائٹی کے پورا جو ہے وہ اس کا جو کلچر ہے، اس کی ہسٹری خصوصاً ہے، اس کا جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ نہیں بدل سکتے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ایسے ہوا کہ الٹیمیٹلی وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ اردو کو کوئی اپنی زبان جو ہے جو جس طرح ہوتی ہے نا ایک ماں بولی جو آپ کی، اس زبان کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ان کے اندر، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکلی اردو ان کی زبان اس لیے تھی کہ اسکولوں میں جب آپ پڑھاتے ہیں آپ کا نصاب تعلیم ہے، آپ کی خط و کتابت ہے، آپ کی ہر چیز ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان جو ایک آئیڈینٹی پیدا ہوئی اس میں کچھ کنٹراڈکشنز تھے کہ مثلا ایک پختون کے لیے یا سندھی کے لیے یا بلوچ کے لیے اپنے آپ کو اردو کے ساتھ اس طریقے سے ایسوسیٹ کرنا عوامی سطح پہ یہ پاسبل نہیں تھا اور نہ آج تک ہے۔ اس میں آج بھی دو آرائیں موجود ہیں اور آج بھی وہاں جب پولیٹیکلی کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو 10% لوگوں کی لینگویج ہے، یہ لوگوں پہ زبردستی مسلط کی گئی، لیکن جو بھی اس کی ہسٹری تھی، لیکن اس عرصے میں جو 60-70 سالہ تاریخ کا ایک جو ہے لینتھی پروسیس ہے، اس میں اردو نے بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے پاکستان میں اپنی جگہ بنائی اور ظاہر ہے آج بھی جو پورے ملک کا ایک دوسرے کے ساتھ ہزار کا جو مؤثر ذریعہ ہے وہ ظاہر ہے اردو ہے، وہ نہ انگریزی ہے، نہ پشتو ہے، نہ بلوچی ہے، چونکہ جب اکراس دی نیشنلٹیز یا اکراس دی نیشنز بات ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے یہی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایک سائیکالوجیکل جو کرائسس ہے، آئیڈینٹی کرائسس جو ان صاحب نے اس کو کہا ہے، وہ ڈیفینیٹلی جو ہے اس میں کلیئر ہیں اور سامنے آتے ہیں۔ پرفیکٹ، تھینک یو مسٹر بشانی۔ آڈینس ول بی رائٹ بیک، پلیز ڈو گو اینی ویئر۔